وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اتوا عما نہوا عنہ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین۔ پھر جب انہوں نے سرکشی کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، جس سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ کام کرتے رہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر حکم دیا، اللہ کا امر آ گیا، ان کا کلمہ آ گیا کہ ہو جو ذلیل بندر۔ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ وہ لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہوئے جو سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہفتے والے دن، کیونکہ یہود کا دن جو ہے ہفتے والے دن عبادت کا تھا، منع کیا کہ کوئی معاش نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے ہیلے اور بہانے بھی تراشنے شروع کر دیے انہوں نے، اور اس میں 2 قسم کے گروہ بن گئے، 3 گروہ میں تقسیم ہوئے۔ ایک جو اللہ کے کام نافرمانی کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے وہ؟ ہیلے اور بہانے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے والے دن ان کو پتا تھا کہ مچھلیاں بہت آتی ہیں، تو اس وقت بڑے بڑے گڑھے کھود لیتے تاکہ پانی جو ہے وہ بعد میں بند کر دیتے تاکہ بعد میں پانی نہ آئے، تو مچھلیاں جو پانی کے ساتھ اس گڑھے میں آ جاتی اور اتوار کو جا کر پکڑ لیتے۔ آج بہت سارے ہیلے ہم بھی کرتے ہیں۔ میں شاید کا ترجمہ تو کر دیا الحمدللہ، انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی اور بھی مزید بات کروں گا۔ جب ہیلے ہم بھی کرتے ہیں، دیکھیں بہت سارے ہیلے، اچھا اس طرح نہیں تو اس طرح کر لو، تو ان کے ہیلے تو ان کے کچھ کام نہیں آئے۔ انہوں نے بھی ہفتے والے دن نہیں پکڑے تھے، گھرے کھودتے، سارا دن اسی کام میں لگے رہتے، آدھا دن کہ ٹھیک ہے ہم نہیں پکڑیں گے، اور پھر آدھا دن جا کے کچھ نہ کچھ عبادت بھی کر لیتے، تو ہوا کیا؟ ذلیل بندر بنا دیے گئے۔ 3 قسم کے گروہ ہم نے پڑھا تھا۔ اللہ نے ایک گروہ کا لکھا ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا کہ کیوں کرتے ہو، انہوں نے کہا کہ تاکہ اللہ کے ہم اپنی معذرت پیش کر سکیں، عذر پیش کر سکیں۔ اللہ ہم نے کوشش کی تھی، کیونکہ وہ گروہ جو مچھلیاں تو نہیں پکڑ رہا تھا، اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے تھے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے تھے۔ تو جب ہم نے آخری آیت پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں، تو اس میں آیا تھا کہ اللہ نے کن کو بچایا تھا؟ ان لوگوں کو بچا لیا تھا جو روک رہے تھے۔ اصل بات یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے تھے، جب اللہ نے جو نصیحت کی تھی، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ان کو بچایا تھا، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ان کو پکڑ لیا ایک برے عذاب نے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہاں اللہ فرما رہے ہیں ان کو کیا عذاب پکڑا تھا کہ ان کو ذلیل بندر بنا دیا گیا۔ سورہ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں، البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں، جہاں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، تم جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے زیادتی کی، منکم فی السبت، کیونکہ یہود سے براہ راست خطا تھا، قرآن اترا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورہ البقرہ ہے، سن 2 ہجری میں جب آپ مدینے میں تھے اس وقت نازل ہوئی، کہ جب سبت کے بارے میں انہوں نے نافرمانی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا ہو جو ذلیل بندر، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اور ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے۔ کون تھے یہ لوگ؟ 3 گروہ۔ اب دوسرے گروہ جو تھے ان کو کیا سزا ملی ان کے بارے میں نہیں آ رہا، لیکن جو ایک گروہ اللہ کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ بار بار ان کو جا کے سمجھاتا تھا کہ نہ کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا، ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا تھا، نیکی کی طرف بلا رہا تھا، ان کو منع کر رہا تھا اس برائی سے، اللہ نے ان کو بچا لیا، اللہ نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ بچ گئے۔ تو اس لیے الحمدللہ پچھلے ایپیسوڈ میں نے بہت ساری احادیث بیان کی ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے، کہ یہ ہم پر کتنا بڑا فریضہ ہے جو ہم ادا نہیں کر رہے۔ ویسے تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، لیکن اگر گورنمنٹ نہیں کری تو انڈیویجول بھی ہر بندے کو حکم دیا گیا کہ وہ کرے۔ بہت ساری حدیثیں بیان کی ہیں، وہاں سن سکتے ہیں پچھلا پروگرام۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بھی اسی طرح کے جرم اور ارتکاب کرتے رہو گے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَجَعَلْنَاهُ نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، کہ ان کے جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی، جو بچ گئے تھے ان کے لیے بھی ان کو عبرت بنا دیا گیا، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو بعد میں آئے بنی اسرائیل ان کو بھی پتہ تھا اس واقعے کا، ان کے لیے بھی بنا دیا گیا، اور مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور کن کے لیے؟ یہ واعظ بن گیا، نصیحت بن گیا جو تقوی والے تھے۔ البقرہ آیت 65 اور 66۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے جیسے پہلے بھی بات کی ہیلے اور بہانوں کی، فرمایا کہ تم اس طرح کے جرائم کا ارتکاب نہ کرنا ہے مومنو، مسلمانوں۔ دیکھیے ہم نے تو کیا نہیں کہا رہے، میں تو اس لیے پریشان ہوتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایک تصویر دکھائی ہے سورہ البقرہ میں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہودوں نے سارا یہ کہہ رہے تھے، آج دیکھ لیں کہ کون سا جرم جو لکھا ہوا ہے البقرہ میں، کون سا جرم ہے جو نہیں کر رہی امت مسلمہ، ایک چیز بھی جب مجھے بتا دے کہ نہیں کر رہے ہم لوگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بھی اسی طرح کے جرائم کا ارتکاب نہ کرنا اے مومنو جس طرح انہوں نے کیے، جس طرح یہود نے کیے تھے، کہ ادنا ہیلے اور چھوٹے چھوٹے بہانے، ہیلے اور بہانوں سے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اور امور کو حلال قرار دے دیا، تو تم بھی نہ دینے لگنا۔ آج ہم نے بھی تو بہت سارا سود ہو کس نے کیا؟ ایک اسلامی مملکت جو اسلام کے نام پہ بنی ہو اور اس کا نظام پورا سود پہ ہو قائم، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور بہت بات ہے جس پر اللہ نے کہا ہے، ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا، فَاظِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں باز آتے تو تیار ہو جو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اور ہم نے یہ جنگ چھیڑی ہوئی ہے، فلاح نہیں پا سکتے، ہم کبھی بھی نہیں فلاح پا سکتے، اللہ اکبر، اگر یہ جنگ بند نہیں کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں ایسے بوڑھے لوگ پیدا ہوں گے جو اب زنا کاری ہو رہی ہے اس کو کوئی بھی نام دے دیں، ریشم پہنا جا رہا ہے، آج تو دولہا جو ہے وہ جب تک ریشم کی شیروانی نہ پہنے، وہ سونے کی انگوٹھی نہ پہنے تو لگتا ہے وہ دولہا ہی نہیں ہے، حرام قرار دیا مردوں کے لیے۔ ریشم پہننا شروع کر دیں، شراب پینا، آج چاہے تو صحیح بڑے بڑے شادی حالوں میں یا بڑے بڑے جب فنکشن ہوتے ہیں فارم ہاؤسوں میں، اللہ اکبر، اور گانے بجانے کو حلال نہ بنا لیں۔ پڑھ لیں گے حدیث، میں حدیثوں کے حوالے دے دوں گا تاکہ ہر بندہ جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ حدیث صحیح بیان کی ہے، کہیں ضعیف تو نہیں ہے۔ باقی رہے گی موضوع تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری طرف سے موضوع حدیث گڑی ہوئی حدیث بیان کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم پکڑ لے، اور جو سوشل میڈیا پہ ہم پکڑ دیں نا حدیث آگے بیان کر دیتے ہیں، اللہ کے واسطے اگر تحقیق نہیں کر سکتے تو آگے نہ بھیجیں، اگر تحقیق کر سکتے تو پھر ضرور آگے بھیجیں۔ بہرحال کیا کریں گے؟ ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کاری کو، ریشم کو، گانے بجانے کو، شراب پینے کو حلال بنا لیں گے، اور ان میں سے بہت سو کو قیامت کے دن تک کے لیے بندر اور صورتوں کی طرح مست کر دیا جائے گا۔ دیکھیں وہ تو نظر نہیں آ رہے، لیکن یقین جانیں قیامت والے دن کیا ہوگا۔ پھر آپ اور میں اللہ سے پناہ مانگے اس چیز کے لیے کہ اللہ سے اگر غلطی ہوگی تو آج ہی توبہ کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5590۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب اعلان کیا آپ کے رب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کیا ہوتی ہے؟ اعلان ہوتا ہے نا نماز کی طرف آؤ۔ لا يبعثن علیہم الی یوم القیامت، اللہ فرما رہے کہ ہم ضرور رکھیں گے ان جہود پر، کیونکہ یہ انکار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیامت تک کے لیے۔ کن کے لیے کیا کریں گے؟ من یسومہم سوء العذاب، ان کو مختلف طریقوں سے عذاب پہنچتا رہے گا۔ دیکھیں تھوڑے وقفہ آتا ہے پھر عذاب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 70 عیسوی میں ٹائٹس نے ان کو تباہ و برباد کیا، پھر بخت نصر آیا، نبوخت نصر جس کا نام تھا، اس نے آ کر ان پر حملہ کیا، ان کو تباہ و برباد کیا۔ پھر ابھی پچھلی صدی میں جو ہولوکوسٹ ہے، جو جرمن نے ان کے ساتھ کیا، ان کو سزائیں مل رہی ہیں، اور آج امت مسلمہ کو جو سزائیں، دیکھیں اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ جب کسی بڑے آدمی کو، کسی جو بڑا شخص ہو جو عزت والا ہو نا، اس کو ذلیل کروانا ہوتا تھا نا، تو چوڑے اور چمار سے اس کو مار پڑوائی جاتی تھی۔ اور آج مسلمان جو امت مسلمہ جو حیرہ امت ہے نا، آج کس سے مار پاڑی ہے ہمیں، اور ہل بھی نہیں رہے۔ یقین کریں جن کو وہ ذبح کر رہے ہیں وہ تو شہید ہیں، وہ عورتیں بھی اللہ تعالیٰ ان پر اپنے ہزاروں برکتیں رحمتیں نازل کریں۔ ہم جو کر سکتے ہیں، ہم امداد بیچتے ہیں، کیا پہنچتا ہے کیا نہیں پہنچتا اس کے ذمہ دار نہیں ہے، بیچنا ہے ہمیں۔ اسرائیلی پروڈکٹ کا بھی جو ہے اس کو ہم نے بین کرنا ہے، اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے۔ لیکن آج مار کس سے پا رہی ہے؟ وہ جو مغضوب علیہ قوم تھی اس سے ان کو پا رہی ہے، جو حیرہ امت ہے ان کو کیوں پا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم ان سے بھی درجہ بدرجہ نیچے آ گئے، اعمال کے حساب سے، اللہ کی نافرمانیوں کے حساب سے۔ دیکھیں تو صحیح، شراب بھی حلال ہو گئی، بہت سارے ناچ گانا تو ہم سمجھ رہے کہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے کہ ان پر رہے گا برا عذاب۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جو ہے جلد پکڑ لیتا ہے، حساب لینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو توبہ کر لیں آج بھی پلٹائیں، چاہے جتنے مرضی گناہ ہو، آسمان سے زمین تک بڑھ دو۔ اللہ نے مومنوں کے لیے، ہمارے لیے صورت اتاری ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ آیت اتاری ہے۔
اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. آج بھی توبہ کر لینا, یقین کریں تو اللہ سورہ فرقان میں فرمانے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. ایسا غفور رب, ایسا رحیم رب, پھر بھی ہم نہ پلٹے تو پھر کیا کرے, کیا ہے ہمارے پاس عذر رہ جائے گا کل قیامت والے دن. دیکھیں سورہ اسراء میں بھی آتا ہے, یہود سے کہا گیا اسکنوا الارض واذا جاء وعد الآخرۃ جینا بکم لفیفا, کہ تم جو بھی ہے جو تم نے کرنا رہو آپ سکون سے, جب آخرت کا وعدہ ہوگا تو اللہ تمہیں لپیٹ کر. یہ مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں. آج بھی یہود جو دین کو سمجھتے ان کو پتہ ہے کہ ہم جب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو اللہ کا عذاب ہمیں پکڑے گا, کیونکہ یہ وہ قوم ہے سب کو عذاب ہمیں پڑے. ہم نے اس سورہ مبارکہ میں پڑھا کہ قوم ہود کو سب سے پہلے قوم نوح کو عذاب آیا, قوم ہود کو عذاب ملا, پھر قوم صالح کو عذاب ملا, پھر قوم لوط کو عذاب ملا, پھر قوم شعیب کو عذاب ملا, پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں, ان پر عذاب ابھی ٹلا ہوا ہے. اللہ ان کے نبی نے کہا کہ تم رہتے رہو, اللہ کی مان لو. آج بھی نبی امی پر ایمان لے اور اس کتاب پر ایمان لے تو تم بچ جاؤ گے, لیکن جب آخرت کا وعدہ ہوگا تو اللہ تم سب کو لپیٹ کے لے گا. سورہ اسراء کی آیت نمبر, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 104 ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا, منہم الصالحون, ان میں کچھ تو جو جیسے عبداللہ پر کچھ لے آتے ہیں ایمان اللہ پر, اور منہم دون ذالک, اور کچھ دوسرے ہیں جو دوسرے نہیں لاتے, جیسے کہ ہم نے سورہ المائدہ میں پڑھا تھا منہم امۃ مقتصدہ, ان میں ایک تو ہیں جو راہ راست پر رہتے ہیں, درمیانی راہ میں اچھی راہ پر رہتے ہیں, وکثیر منہم ساء ما یعملون, اور زیادہ وہ ہیں جو بہت برے عمل کرتے ہیں. المائدہ آیت 66. دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو آزمائیں گے. اگلی آیت جو ہے 168 ہے الاعراف کی, وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ان پر اچھے اور برے حالات آتے رہیں گے. کس لیے آئیں گے؟ تاکہ یہ لوٹ آئیں. انہوں نے نہ برے حالات سے ہدایت پکڑی نہ اچھے حالات سے, اور یہ آیات ہمارے لیے بھی ہے. قرآن ہم سب کے لیے ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. کیا ہم پر برے حالات آ رہے ہیں اور اچھے حالات آ رہے ہیں؟ کیا ہم پلٹ رہے ہیں اللہ کی طرف؟ نہ یہ پلٹے اور نہ ہم پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ کا تو امتحان ہے. اللہ ہمیں سب کو, اللہ نے یہ دنیا پیدا ہی کی ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہاری زندگی اور موت, یہ مقصد یہ ہے یہ دنیا بنانے کا, اور ہمیں جو ادھر دنیا میں بھیجا ہے پھر مارے گا, اور پھر قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے سامنے کرے گا. کس لیے بھیجا ہے دنیا میں؟ تاکہ تمہیں آزما لیا جائے کہ تمہیں کون ہے جو بہترین اعمال کیا ہے, وہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, کر لے کر آتا ہے. سورہ الانبیاء میں اللہ فرما رہے ہیں, آیت نمبر جو ہے 35 ہے, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, کہ اللہ تمہیں ضرور ڈالے گا اچھائی اور برائی کے فتنے میں, اللہ تمہیں دے گا بھی مشکلیں آسانی کے فتنے میں, تاکہ دیکھے کہ کون ہے جو پورا اترتا ہے امتحان میں. اور یاد رکھو اگر تم اچھے عمل کرو گے نا تو اللہ پھر برائی کو دور کر دے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات, کیونکہ اگر ہم نیکیوں میں جب لگ جائیں گے نا تو برائی کو لے جائیں گے. اور سورہ فرقان میں آتا ہے کہ اللہ برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے, کیونکہ قادر ہے نا. نیت دیکھے گا کہ ہم نے کس نیت سے کیا کیا, اس نیت سے جو کیا ہوگا اس پہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ اکبر, بدل دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ برائیوں کو نیکیوں میں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے, ہم سب سے وعدہ ہے. اگلی آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُوا الْکِتَابَ, پھر ان کے بعد وارث ہوئے, ان کے بعد آنے والے جن کو کتاب کا وارث بنا دیا گیا. یحظون ارض ھذا الادنی, تو انہوں نے دنیا کی حقیر قیمت کو پسند کر لیا. اللہ اکبر, ادنا دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو پسند کر لیا, لے لیا. دیکھیں سورہ مریم میں ہم پڑھ لیں گے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, کہ پھر ان کے بعد وارث ہوئے جنہوں نے نمازوں کو بھی ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے. خواہشات, دیکھیں سب سے بڑی خواہش, جیسے کہ سورہ فرقان میں ہم پڑھیں گے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, جس نے اپنے نفس کو ہی اپنے الہ بنا لیا, اپنی خواہشات کو اپنے الہ بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کی وکالت کریں گے؟ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت 43 ہے. فخلف من بعدہم خلف, اللہ جس طرح فرما رہے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں بھی کہ ان کے بعد جو وارث ہوئے. دیکھیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہتر میرا دور ہے. اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور لیں گے تو اس کے بعد کا دور آتا ہے. 3 دور بتائے,
اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایک دور لے لیں اور پھر اس کے بعد تابعین کا اور پھر تبع تابعین کا، تو یہ بہترین لوگ تھے الحمدللہ۔ اب بعد میں آہستہ آہستہ خرابیاں آتی ہیں، تاریخ جو ہے ہمارے سامنے چھپی نہیں ہوئی، ہمیں لڑایا بھی گیا، بہکایا بھی گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن بعد میں آنے والے کیا ہوتا ہے کہ نمازوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ آج کتنے % لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مسلمانوں میں، اور یہی کہا گیا اس آیت میں جو ہم اصل تو آیت ہم نے جو لی تھی، وہ آیت جو ہے اس کی سورہ الاعراف کی لی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بعد میں جو ہے جو آنے والے ہیں وہ اللہ اکبر جو وارث بنتے ہیں نا، تو وہ فخلف من بعدہم خلف، ان کو کتاب کا وارث بنایا جاتا ہے، یاخذون عرض ھذا الادنی، تو دنیا کی حقیر سی قیمت لے لیتے ہیں کتابوں کے بدلے میں، وَیَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سَیُغْفَرُ لَنَا، کہ اللہ ہمیں بخش کر دے گا، آن قریب بخش دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ گناہ اس ڈٹائی سے آج ہو رہے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، میں نے آگے کہا تھا نا، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی نبی کی امت سے ہیں، اس ڈٹائی سے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یقین جانے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہمیں یہ سکھایا گیا، یقین جانے میں الحمدللہ پورے یقین کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کہا کہ کتاب کو بس تم نے پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا نہیں ہے، ورنہ تم بھٹک جاؤ گے، اتنے علوم آئیں گے تو پھر پڑھنا، اور کسی نے آج تک ایسے علوم حاصل نہیں کیے، اور میں یہاں پر زندہ مثال موجود ہوں الحمدللہ۔ 49 سال تک مجھے قرآن نہیں آتا تھا ایک لفظ بھی، اور میں نے صرف اللہ کا نام لے کر ایک صحیح نیت سے شروع کیا، اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ ہی کروانے والا ہے۔ میرے جیسے نالائق کو میں کہاں سے کچھ پڑھا سکتا تھا؟ الحمدللہ اللہ نے مسجد میں بٹھا دیا، گھر میں قرآن ترجمے کے ساتھ مکمل کیا، مسجد میں مکمل کیا۔ پھر ایک دفعہ کورونا آ گیا تو میں نے شروع کرنی تھی کلاسز، وہ نہیں ہو تو میں نے اس میں آڈیو قرآن مکمل کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ پیغام ٹی وی والوں کو ان کے ساتھ تعلق تھا تو انہوں نے بھی اس چیز کا مجھے اجازت دی کہ جی ٹھیک ہے میں قرآن ہی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی آپ کریں، اور الحمدللہ قرآن آسان چل رہا ہے۔ ہم جو ہے 9 پاڑے پہ ہیں، وہ بھی ختم ہونے والا ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے وہ بھی مکمل ہونے والی ہے۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے واسطے قرآن کو سمجھے، زندگی تب بدلے گی۔ کوئی دنیا کی کتاب ایسی ہے، آپ میڈیکل کی کتابیں پڑھنے بغیر سمجھے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے مثال تو دی ہے کہ انہوں نے کتاب کو اس طرح لیا جیسے گدھے پر بوجھ ڈال دیا جائے، تو گدھے پر بوجھ ڈالنے سے کیا ڈاکٹر بن جائے گا وہ؟ تو کیا ہم پر یہ کتاب جو ہے اٹھا لی، سر پہ اٹھا لی، چوم لی، پھر تھوڑا سا پڑھ لیا، ہاں ثواب بھی ملے گا، میں نہیں کہہ رہا ثواب نہیں ملے گا، لیکن کیا ہدایت ملے گی؟ جب ہدایت لینی ہے حالی ثواب سے کام چل جائے گا؟ اللہ پوچھے گا اللہ نے کیا کہا ہے؟ سب سے پہلے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، تو کہاں ہیں تقوی والے؟ کہاں گئے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بہرحال گناہ کرتے تو لے لیتے تھے، دنیا کی حقیر قیمت کے لیے گناہ کرتے تھے، اور کہتے یعنی جانتے تھے کہ گناہ کر رہے ہیں، مگر اس بھروسے پر یہود ارتکاب کرتے تھے کہ ہماری تو کسی نہ تیری بخشت ہو جانی ہے، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر۔ اور کیونکہ اور بہرحال یہ چیز آپ مسلمانوں میں بھی آ گئی، اور اس چیز غلط فہمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ وہ شرمندہ ہوتے تھے اور نہ گناہوں سے باز آتے تھے، نہ توبہ کرتے تھے، بلکہ ویسے ہی گناہ کا موقع، جیسے کوئی گناہ کا موقع آتا تو کہتے تھے کوئی نہیں یار اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کیا تم لوگ اتنے ریجیکٹ ہو جاتے ہو، تم لوگ پتہ نہیں کیوں اتنے سخت ہو جاتے ہو ہر چیز میں۔ یقین جانے یہ باتیں سنتے ہیں، سنتا ہوں کہ کیا ہے تم شادی پہ نہیں جانا جی، جہاں شادی سیگریگیشن نہیں ہے جانا ہے۔ یقین جانے بہت کوفت کے ساتھ جاتا ہوں جہاں کو بہت رحمی رشتے کا مسئلہ ہو کہ صرف جا کے تو وہاں واپس آنا ہوتا ہے، مجھے کچھ نہیں کرتا الحمدللہ۔ بہت ساری ایسی شادیوں پر بھی گیا ہوں جو دوستوں کی شادیاں ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بڑے دیندار ہیں، جن کے اللہ اکبر میں کیا کہوں، گھرانے میں قرآن چل رہا ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، شادی پر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کیا سمجھائیں لوگوں کو، کیا کہہ سکتے ہیں لوگوں کو، اللہ اکبر۔ بلکہ جب گناہ کا موقع تو دیتے ہیں، بد نصیب لوگ اس کتاب کے وارث ہوئے ہیں۔ پھر جب ایسے بد نصیب کو دنیا کی کتاب کے وارث ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ نسخہ کیمیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے تھے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہود کو ساتھ ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی حقیر قیمت لے لیتے ہیں۔ دیکھیں دین میں، دین والے آج جو علماء کرام ہیں بڑی معذرت کے ساتھ سارے قابل محترم ہیں، لیکن جب دین میں بزنس آ جائے گا نا، کہ دین کمائی کا ذریعہ بن جائے گا، دین جو ہے اللہ اکبر، اختلافات اس لیے کی جائیں کہ لوگ ہمارے گروہ میں آ جائیں، ہمارا گروہ زیادہ ترقی کر جائے، یقین جانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 2 بھوکے بیڑیے اگر بیروں کے گل میں گھسے نا اتنا فساد نہیں پہنچائیں گے۔ کبھی سوچے تو صحیح، بیروں کا گل ہو، 2 بیڑیے گھسا دیے جائیں اور بیڑے ان کا کیا بنے گا؟ جتنا مال کی جاہ اور مال کی چاہت اور اس کی جو حوث ہے وہ ایسے لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔
ایسے لوگ جتنا اس کو دین کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، جب دین کی خرابی ہمارے ان لوگوں میں آ جائے گی جو دین والے بھی ہیں، دیکھو دنیا میں والے کے لیے بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے. پہلی بات بتا دوں، یہ نہ سمجھے کہ دین والے ہیں ہم ان کو کہہ کر چھوٹ نہیں جائیں گے، ہمارے لیے بھی آ جائے گا کہ ہم مال کی محبت اتنی ہے کہ دین کے لیے وقت نہیں نکالا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا تم سب پر فرض ہے. اور ہم نے فرمایا جب بہت سارے ماشاءاللہ 22 لاکھ مربع میل پر جب اسلامی حکومت کا پرچم لہرا رہا تھا، بہت سارے اجمی لوگ مسلمان ہوئے، تو کہا کہ عربی سیکھو، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے. کون سیکھے گا عربی؟ کس کے پاس ٹائم ہے؟ کیوں نہیں سیکھ رہے؟ اور یقین کریں اتنی آسان عربی ہے قرآن کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقین، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ یقیناً یہ قرآن ہم نے آسان بنایا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. کوئی ہے جو کوئی نصیحت پکڑے؟ سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت پڑھتے جائیں، 17 22 32 40 4 دفعہ، ورنہ 3 سے زیادہ بہت کم جو آیتیں آئی ہیں ایک صورت میں 4 دفعہ ایک چیز کو رپیٹ کیا گیا ہے. اللہ فرمانے علم یوحز علیہ میثاق الکتاب، کیا لیا نہیں گیا تھا ان کے کتاب کے بارے میں میثاق وعدہ. اب یہ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے نا مسجد میں سنبھال کے، میں سب کو بات کر رہا ہوں، سب جو بڑے بڑے ماشاءاللہ چوگے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، میں علم میں ان کے، میں سمجھتا ہوں کہ ذرے کے برابر پہ نہیں ہوں. لیکن کیا کہتے تھے لوگوں کو کہ اللہ یقول اللہ الا الحق، کہ تم اللہ کے حق کے علاوہ کوئی بیان نہ کرو. لوگوں کو کہ شیخ صاحب، کیونکہ میں بھی شیخ ہی ہوں، میں اس لیے پہلے بتا دوں کہ شیخ صاحب کیونکہ مسجد میں بہت بڑا چندہ دیتے ہیں، تو اب انہوں نے آیا تو ان کو تھوڑا نرم دے دو، چلو ان کو فتویٰ اس طرح دو کہ یہ ان کے لیے آسان ہو جائے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع ہے، جو مرضی فتوے دو ان کو. اللہ اکبر. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اللہ کہہ رہے ہیں اور پڑھو اس کو. درس جو ہے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. ہاں، قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ للمتقین. کن کے لیے ہدایت ہے؟ اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کن کے لیے ہے؟ وہ جو تقوی والے ہیں. افلا تعقلون، کیا آپ بھی عقل سے کام نہیں لوگے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے میثاق لیا تھا کتاب والوں سے، کیا لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، کتاب کو کھول کر بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو نہیں چھپاؤ گے. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے کتاب کو پھینک دیا تھا. وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ میں. اور اس سے لے لیا، اس کو اپنے من چاہے لوگوں کو فتوے دے کے دنیا کی قیمت لے لی. اور بِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اللہ ہمارے بہت ہی برا ہے جو انہوں نے سودا کیا ہے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 187 تھی، ہم نے پڑھ لی ہے. اس کے بعد سورہ البقرہ میں جو ہم نے پڑھا تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ پھینک دیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا، بہقی کی حدیث ہے، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسطوا القرآن، دیکھو قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا. وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اس کو پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا، تلاوت کرو. تلاوت جو ہے نا پیروی کرنے کے لیے آتا ہے، جب سمجھ کے پڑھیں گے تو پیروی کریں گے نا. جب پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے، بس پڑھ لیا، یاد بھی کر لیے لوگوں نے، پتہ ہی نہیں، حافظ کو بھی نہیں پتہ یقین جانے کہ کیا لکھا ہوا ہے، کچھ نہیں پتہ. بہت سارے، میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بہت سارے مدرسوں میں رہتے ہیں، ان کو بھی قرآن کا اس طرح ترجمہ نہیں آتا جس طرح کہ آنا چاہیے. قرآن کو میں نے جتنا آسان پایا، دنیا کی کسی لینگویج کو آسان نہیں پایا. الحمدللہ باہر بھی جاتا ہوں تو انگلش بھی ٹوٹی پوٹی بول لیتے ہیں، جو بھی ہے، لیکن قرآن کی زبان الحمدللہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا آسان ہے تو آسان ہے، اور اس پروگرام کا نام ہی قرآن آسان ہے. سورہ البقرہ کی جو آیتیں ہیں نا، اللہ اکبر، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو بینات ہم نے اس ہدایت والی کتاب میں اتاری ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے وہ اتاری تھی، لوگوں کے لیے واضح کی تھی، فی الکتاب، کتاب میں. ان کا کیا، اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے. وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور تمام لعنت کرنے والے جتنے فرشتے جو بھی لعنت بھیج سکتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی بھی لعنت ہے، ان کی طرف سے بھی ان پر لعنت ہے. یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، پھر وہ اصلاح کر لیں. اور صرف توبہ زبانی کر کے اصلاح کیسے ہوگی؟ یہی نہیں سمجھ آئی ہے تک. ہم توبہ کرتے ہیں پھر وہی کام کرتے ہیں. وہ بینوا، اب جو کام پہلے نہیں کر رہے تھے، نہیں پہنچا رہے تھے، واضح کرے، کھولے اس کتاب کو لگی. فَأُولَئِکَ، اللہ فرمانے فَأُولَئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، وہی لوگ ہیں جن پر ہم، جن کی توبہ قبول کریں گے. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں. سورہ البقرہ آیت نمبر 159 160. اور اللہ اکبر، اقبال نے تو اس پر کیا شعر کہے ہیں، یقین کر، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق،
یہ عالم جو ہوتے ہیں نا فقیہ خانے جو کہا ہے نا فقیہ خانے حرم بھی توفیق، اللہ اکبر، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ اقام الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اللہ صالح لوگوں کے اجر جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرتے۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 44 45 اور 46 میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، اللہ کی مدد کس طرح ملے گی؟ صبر اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ مشکل ہے لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، خشوع کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ کون لوگ ہیں؟ جو پورا گمان یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجعون، قیامت کے بارے میں شک میں نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں شک میں نہیں ہے۔ بس ایک آیت لے لیتے ہیں، آج کے پروگرام کو مکمل کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ان پر اللہ کہہ رہے کہ ہم نے پہاڑ کو معلق کیا، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ان پر گری جائے گا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کیا کہا گیا کہ جو دیا جا رہا ہے کیا قوت سے کتاب کو پکڑنا ہے؟ اس میں جو احکامات ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ اور پوری طاقت اور استطاعت کے ساتھ اس کو اپنی زندگیوں میں بھی قائم کرو، اپنے گھروں میں بھی قائم کرو، جہاں جہاں تم کر سکتے ہو کرو اپنی زندگیوں میں، تو آپ خود تو کم از کم کریں بقوت وذکروا ما فیہ، اور اس کو نصیحت پکڑو، ذکر اختیار کرو اس سے جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 154 میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے طور کو تمہارے اوپر معلق کر دیا تھا، اٹھا دیا تھا، اور ان سے اس طرح لیا گیا تھا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، جب اللہ نے لیا تھا من ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتَهُم، جب ان کی پیٹھ سے پوری امت جو آدم کی نسل تھی ان کو نکال کر سامنے کھڑا کیا تھا۔ وَشَهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان کے اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور کہا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ ہم، آپ ہمارے رب ہیں۔ شہدنا ان تقولوا یوم القیامت، تو اللہ کہتے ہیں کہ گواہ رہنا، ہم گواہ ہیں کہ قیامت والے دن تم یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے پہچانا ہے۔ دیکھیں ہر شخص جو ہے نا، جیسے کہ آتا ہے الحمدللہ، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم کو پیدا کیا گیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا گیا، اور ساری اولاد جو ہے اللہ نے روحیں جو ہے ساری ایک جگہ کھڑی ہوں گے قیامت والے دن، تو اللہ نے ان سب سے یہ عہد لیا تھا۔ لیکن آدم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ ایک بڑی خوبصورت جو نور چمک رہا تھا وہ داؤد علیہ السلام تھا کہ ان کی عمر کتنی ہوگی، تو اللہ نے جب بتایا تو ان کو کم لگی، تو آدم علیہ السلام کو جب اپنی عمر زیادہ لگی تو انہوں نے کہا کہ ان کو میری عمر میں سے کچھ سال دے دیجیے گا، اور جب فرشتہ ان کی روح قبض کرنے آیا تو انہوں نے کہا ابھی تو میری عمر کچھ باقی ہے، اللہ نے بتا دیا ہوگا اتنی دیر رہو گے، تو کہتے ہیں کہ آپ نے دے دیے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آدم جو ہے ان سے بھول بھی ہوئی اور ان سے غلطی بھی ہوئی، جو جنت میں انہوں نے شیطان کے جو بہلاوے میں آ گئے، تو بہرحال پھر آدم کی اولاد بھی بھول بھی جاتی ہے، خطا کار بھی ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت پر ہوتا ہے، پھر اس کے والدین جو ہے اس کو مجوسی نصرانی بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں اچھائی جو ہے نا ہر بندے کے فطرت میں ہے، اچھا کام لگتا ہے، اور برائی جو ہے اللہ پر ایمان جو ہے فطرت میں ہے۔ دیکھیں کوئی شخص اگر نہیں بھی پہنچتا نا، تو ہم لقمان کا قصہ پڑھتے ہیں، وہ کوئی نہیں وہاں کے کوئی نبی تھا، اللہ کو پہچان لیتا ہے کہ انسان یہ اتنا مربوط نظام ہے نا، تو باقی معاملات اللہ کے پاس ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال یہ صحیح جو ہے مسلم کی حدیث تھی کہ پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ میں اس آیت کو مکمل کر لیتا ہوں۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا تم یہ کہو کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ان کی اولادیں ہیں، تو کیا اللہ تو ہمیں اس چیز پر ہلاک کرے گا جو باپ کام کیے ہمارے باپ دادا نے اس پر۔ دیکھیں باپ دادا کی اتباع جو ہے نا، میں ایک آیت لے کر پروگرام کو مکمل کر لیتا ہوں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 170 میں بھی آتا ہے، اور پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 102 میں بھی آتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اللہ کے اس کتاب کی طرف، قرآن کی طرف آؤ، اور اس کتاب کی طرف آؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف آؤ، آپ کی سنتوں کی طرف آؤ۔ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اللہ پوچھ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے ہوں، نہ کوئی
اللہ کو ہدایت رکھتے ہوں تو کیا پھر بھی انہیں کی پیروی کیے جائیں گے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، آیت نمبر جو ہے 174 ہے سورہ الاعراف کی۔ اللہ فرمانے اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات تاکہ وہ واپس پلٹائیں۔ اللہ ہم سب کو پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمانوں کے گھر تو پیدا ہو گئے ہیں، اب بھائی پریکٹس بھی مسلمان ہو جائیں، صرف نام کے مسلمان نہ رہ جائیں۔ آئیں اس کتاب کی طرف، کھولیں اس کتاب کو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ نے اس کتاب کے ذریعے جب بھی مسلمان سر بلند ہوئے نا تو اس کتاب سے ضرور ہوئے ہیں، اور جب بھی ذلیل خوار ہوئے ہیں تو اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا